جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوستو آج جو ہے ہمارے یہاں چھٹی کا دن تھا. یونیورسٹی کی چھٹی ہوتی ہے تو یہ ہے کہ جب آپ کی چھٹی کا دن ہوتا ہے تو پھر مختلف کام کاج گھر والوں کی طرف سے آپ کو مل ہی جاتا ہے. تو ہماری والدہ محترمہ نے بھی ہمیں ایک کام دیا. وہ کام کیا تھا کہ ہمیں نانی کے گھر جانا ہے اور کچھ سامان لے کے آنا ہے اور ان کا گھر بھی جوہر میں. تو میں نے کہا کہ چلیں آپ سے گفتگو بھی چلتی رہے گی اور ہم گھر کے کام بھی کرتے رہیں گے. تو پھر ہو کے آتے ہیں. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم. آخر کار ہمارا سفر اختتام کو نہیں پہنچا. ابھی تو ہم پہنچ گئے جوہر. تو ذرا گھنٹی بجائیں, گھنٹی بجا کے اندر جائیں. جس کام سے آئے ہیں وہ کام کر لیں, پھر آپ سے تھوڑی بات چیت بھی کرتے ہیں. کیا بات کرنی تھی وہ بھی ذرا کرتے ہیں. ساتھ رہیے. ہمارے کے لیے ہم آئے تھے, وہ کام ہو گیا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کچھ سامان لینا تھا. تو ہماری جو نانی ہے ان سے انہوں نے گھر کے لیے کچھ سامان دیا تھا. ایک سامان آپ دیکھ سکتے ہیں. اب ہماری روانگی گھر کی طرف ہے. اب گھر جا کے پھر ہم آپ سے بات کرتے ہیں کہ ہمیں کیا بات ہو. جناب بات یہ تھی کہ ہمیں جو ہے جو سامان ملنا تھا اس میں ایک ماموں کا بھی تھا اور جو ہے ایک ہمارے گھر کا سامان تھا جو ہماری نانی نے ہمیں دیا تھا. تو ابھی تو ہم ماموں کے گھر آ گئے اور یہ ہے کہ یہ ایک سامان کا تھیلا ذرا ان کو دے دیں, پھر ہم گھر چلتے ہیں. ماشاء اللہ جو ہے گھر ان کا تو بہت اچھا ہے. ہمارے ماموں کے گھر کا اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہوا ہے اور بہت جو ہے خوبصورت گھر ہے. تو یہ ہے کہ ابھی تو ہم آ گئے, ان کا سامان بھی ان کے حوالے کیا. اب ذرا گھر کی طرف روانگی, کیونکہ ہماری والدہ کا ہمارا فون آ گیا تھا کہ بھائی وہ تھیلا جو ایک ماموں کا ہے سامان کا نا وہاں دے دیجیے گا. ہم نے کہا جی حکم بھائی, جی سرکار آپ کا حکم سر آنکھوں پر. تو اب ہم ذرا اب جا رہے ہیں ہم گھر کی طرف. اور آپ بار بار یہ بول رہے ہوں گے بھائی آپ گھر آ جائیں آ جائیں. نہیں, اب ہم گھر آ رہے ہیں. اب گھر آ رہے ہیں اب آپ سے ہم گفتگو کریں گے ایک دو ٹاپکس پہ نا. اب کوئی ٹوپی کہ فاروق بھائی ٹوپی دے رہے ہیں, بھائی کوئی ٹوپی نہیں ہے. واقعتاً ہم اب گھر آ گئے. آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اپنے گھر کی طرف موجود ہیں. بس فریش ہو کے بیٹھتے ہیں ہم دو ہاتھ کرتے ہیں. جناب ہم جو ہے وہ گھر آ گئے اور ہم جو ہے آپ اس گھڑی اور اس وقت کا انتظار بھی کر رہے تھے کہ بھائی یہ کب گھر آئیں گے اور کب وہ شروع سے ایک بات کہے جا رہے ہیں کہ بھائی آپ سے ڈسکس کرنی ہے ایک بات جو ہے, اور یہ دو باتیں ڈسکس کرنی ہے. لیکن فاروق بھائی کا گھر آ کے نہیں دے رہا. لیکن بھائی آخر کار ساری ٹوپیاں ختم, ہم آ گئے گھر اور اب ہم آپ سے بات کریں گے کہ کیا بات تھی. تو ایک بات تو یہ تھی جناب کہ ایک صاحب نے ایک سوال پوچھا کہ مہر کی رقم جو ہے, ہم شادی ہوتی ہے مہر کی رقم دیتے ہیں بیوی کو, تو اس میں جو ہے ہم اگر گھر دینا چاہ رہے ہیں تحفے میں مہر کی اس میں, تو آیا کہ رقم کے بجائے گھر دینا جائز ہے. تو جناب اعلیٰ بات یہ ہے کہ مفتیان کرام فقہاء اس میں یہ فرماتے ہیں کہ باہمی رضامندی, شوہر تو دے رہا ہے اور جو ہے بیوی بھی اس بات پر راضی ہو کہ اور اس کے گھر والے بھی کہ ٹھیک ہے آپ گھر دینا چاہ رہے ہیں آپ گھر دے دیجئے, کوئی مسئلے کی بات نہیں. تو اس صورت کے اندر آپ گھر دے سکتے ہیں, جائز ہے, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. آپ مہر کی رقم کے بجائے اگر آپ یہ دینا چاہ رہے ہیں,
اچھا اس کے اندر جو ہے حکمت یہ ہے محسوس ہوتی ہے کہ مہر جو ہے وہ بیسکلی کیا ہے، بیسکلی جو ہے مہر جو ہے وہ ایک طریقے سے تحفہ ہے. وہ تحفہ شریعت کا مقرر کردہ کہ جو شوہر پہ دینا لازم ہے بیوی کو، ٹھیک ہے، یہ لازم ہے شوہر پہ، اس کو دینا ہے. اچھا آپ نے وہ حدیث بالکل سنی ہوگی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں تحائف کا تبادلہ کرتے رہا کرو، اس سے کیا ہوتا ہے، محبتیں پیدا ہوتی ہیں. تو یہ نئی زندگی کی جو شروعات ہے نا، تو اس شروعات کے اندر ہی شریعت نے ایک لازمی چیز مقرر کر دی شوہر پہ کہ بھائی آپ سب سے پہلے اپنی زندگی کی شروعات کرنے سے پہلے، نئی زندگی شروع کرنے سے پہلے آپ اس زندگی کی ابتدا محبتوں سے کریں. کس طرح؟ ابتدائی تحفے سے کر دیجئے. ایک عورت جب آپ پورا اپنا گھر بار چھوڑ کے وہ آ رہی ہے، ظاہر سی بات ہے اس پہ غموں کا ایک پہاڑ ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ کی طرف سے محبتوں کے ساتھ دیا ہوا ایک تحفہ وہ اس کے دل میں جو ہے نا آپ کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے نئی زندگی کی شروعات کے اندر ہی. تو اس کے اندر بھی یہ بہت بڑی حکمت ہے یہ کہ اسلام نے جو کہا نا کہ مہر کی رقم جو ہے یا مہر کے اندر آپ کچھ بھی دینا چاہ رہے ہیں جو ہے تحفہ، لیکن اس کے اندر رضامندی ضروری ہے، جو آپس میں دونوں کی رضامندی. تو اس کی شروعات ہی جو ہے وہ تحفے سے کر دی. مہر میں نے آپ کو بتایا نا بیسک تحفہ ہے، بیسکلی کیا ہے، تحفہ ہے. اس تحفے سے شروعات کر دی، کیوں؟ تاکہ نئی زندگی کی ابتدا دونوں کی محبتوں سے ہو. یہ ایک بات تھی کہ میں نے ایک بات کرنی تھی. ایک صاحب کا ایک سوال آیا تھا تو میں نے کہا چلیں یہ بات آپ سے بھی ڈسکس کر لوں. بہت سارے لوگوں کے شاید ممکن ہے اس طرح کے سوال ذہن میں ہو، تو یہ اس کی جو ہے وہ یہ سوال اور یہ جواب جو ہے میں دے دوں تاکہ یہ چیز کلیئر ہو جائے. اچھا جی، اصل میں ہمارے ساتھ جو ہے نا ابھی موجود ہیں وقاص بھائی بھی، اور وقاص بھائی جو ہے وہ کہہ رہے تھے یار آپ جب یہ سیشن کریں تو مجھے بتائیے گا، مجھے بھی ایک بات پوچھنی ہے. تو میں ذرا متوجہ ہوں ان کی طرف، وقاص بھائی کی طرف. جی فاروق بھائی، حدیث سنیے کہ جب نماز میں جماعت کھڑی ہو جائے تو بھاگ کر نہ جایا جائے، اس میں آہستہ جانا چاہیے، پھر نماز میں جو وہ پھر اس کو پوری کرنی چاہیے بعد میں آہستہ سے. اس میں آپ کو حکمت کیا نظر آتی ہے وہ ذرا بتائیں. سوال دیکھ رہے ہیں بھائی، سوال یہ انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ جو ہے حدیث کے اندر یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نا کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو جماعت میں آپ دوڑ کے شامل نہ ہو، آہستگی کے ساتھ جائیے. تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ مطلب کیا آپ کو اس میں ایک کیا حکمت معلوم ہو رہی ہے. جناب دیکھیں، ہر اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، یہ چیز ہم نے آپ نے سنی ہے، ٹھیک ہے. جب اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ چیز کیوں چاہیں گے کہ ایک آدمی میری طرف بڑھ کے آ رہا ہے اور اس کو کوئی کسی بھی قسم کا نقصان پہنچ جائے. اب آپ دیکھیں یہ چیز میرے خود بھی دیکھنے میں آئی کہ ایک صاحب ہے وضو کر رہے ہیں، جماعت کھڑی ہو گئی، وہ وضو کر کے ایک دم سے تیزی سے انہوں نے دوڑ لگائی اور ان کا تھوڑا پیر پسلا، وہ گرے. اللہ کا شکر ہے ان کا سرور بچ گیا. تو اسی وجہ سے جو منع ہوا ہے نا حدیث کے اندر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، وہ اسی وجہ سے منع فرمایا ہے کہ بھائی کسی کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچ جائے. تو اس نقصان سے بچنے کے لیے آپ جو ہیں آہستگی کے ساتھ، بھلے آپ کی 1 رکعت 2 رکعت چھوڑ جائے لیکن آپ کو نقصان نہ ہو. اگر آپ کو بہت زیادہ جلدی تھی، آپ کو اگر آپ دیکھیں اس کے اندر اگر آپ کو بہت جلدی ہے تو آپ کو پھر جلدی آنا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ آئے دیر سے، آپ وضو کر رہے ہیں، بھاگ کے آپ چاہ رہے ہیں کہ رکوع مل جائے، یہ ساری چیزیں مل جائیں. نہیں بھائی، آپ آہستگی سے جائیے. جب چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی، آہستہ جائیں اور جا کے آپ اپنی نماز کو جوائن کر لیجئے. جو رکعت بھی ملے آپ اس کو جوائن کر لیجئے. تو اس کے اندر یہ حکمت ہے کہ کسی قسم کا کسی بندے کو، کسی نمازی کو نقصان نہ پہنچے. تو اس کے اندر یہ ایک حکمت معلوم ہوتی ہے. تو ایک سوال تھا وقاص بھائی نے، ان کے ذہن میں ایک سوال تھا، انہوں نے کہا کہ چلیں یار فاروق بھائی میں آپ سے پوچھوں گا. تو ہمارا جو اصل میں پورا سفر تھا نا، اس سفر کے اندر جو ہے وقاص بھائی آج صبح صبح ہمارے پاس پہنچ گئے، ہمیں جگایا کہ بھائی چلنا نہیں ہے کیا. تو ہم جاگے اور پھر ہم نے تھوڑا آپ کے ساتھ سیشن اسٹارٹ کیا. ہم نے کہا جب ہم گھوم رہے ہیں تو چلیں آپ کو بھی تھوڑی سیر کرا دیں. موسم بھی آج بڑا صبح کا اچھا تھا، ابھی تو تھوڑی دھوپ نکل آئی. تو یہ تھے بھائی 2 مسئلے. میں نے کہا کہ ان 2 مسئلوں پہ آپ سے میں گفتگو بھی کروں گا، یہ ہم جا بھی رہے ہیں تو چلیں گپ شپ کا سیشن بھی ہم کر لیں گے. تو یہ ہے کہ ہم ایک اور بات ہے، لیکن اس بات کے لیے میں دوبارہ
آپ سے بعد میں گفتگو کروں گا اپنی اگلی نشست کے اندر، پھر مزہ آئے گا اس میں، ابھی میں نہیں کرنا چاہ رہا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.